فرعون جب اپنے لشکروں کے ساتھ دریا میں غرق ہونے لگا تو ڈوبتے وقت 3 مرتبہ اس نے ایمان لانے کا دعویٰ کیا، مگر اس کا ایمان مقبول نہیں ہوا اور وہ کفر کی حالت میں ہی مرا۔ لہٰذا بعض لوگوں نے یہ جواب دیا ہے کہ فرعون مومن ہو کر مرا۔ ان کا یہ قول قابل اعتبار نہیں ہے۔ ڈوبتے وقت ایک مرتبہ فرعون نے آمنتو کہا، یعنی کہ میں ایمان لایا۔ دوسری مرتبہ یہ کہا جس کا مفہوم یہ ہے، اس اللہ کے سوا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے دوسرا کوئی خدا نہیں ہے۔ تیسری بار اس نے یہی کہا کہ وانا من المسلمین، یعنی کہ میں مسلمان ہوں۔ روایت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرعون کے منہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیچڑ بھر دیا تھا اور وہ اچھی طرح کلمہ بھی ادا نہ کر سکا۔ جب فرعون تخت سلطنت پر بیٹھ کر خدائی کا دعویٰ کرتا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آدمی کی شکل میں اس کے پاس یہ فتویٰ طلب کرنے کے لیے تشریف لے گئے کہ کیا فرماتے ہیں بادشاہ اس کے غلام کے بارے میں جو اپنے مولا کے دیے ہوئے مال اور اس کی نعمتوں میں پلا بھرا ہو، پھر اس نے اپنے مولا کی ناشکری کی ہو اور اس کے حقوق کا انکار کرتے ہوئے خود اپنی سیادت کا اعلان کر دیا ہو بلکہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگا ہو۔ تو فرعون نے اس کا جواب یہ دیا کہ ایسا غلام جو اپنے مولا کی ناشکری کر کے اپنے مولا کا باغی بن گیا ہو، اس کی سزا یہ ہے کہ وہ دریا میں غرق کر دیا جائے۔ چنانچہ جب ڈوبتے وقت فرعون پر موت کا گرگرا سوار ہو گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرعون کا وہ دستخط فتویٰ اس کو دکھایا۔ اس کے بعد فرعون مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کچھ اس طرح سے کیا ہے، سورہ یونس: اور ہم بنی اسرائیل کو دریائے پار لے گئے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے اس کا پیچھا کیا سرکشی اور ظلم سے، یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے نے آ لیا بولا میں ایمان لایا کوئی سچا معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمان ہوں۔ کیا اب اور پہلے سے نافرمان رہا تو فسادی تھا، آج ہم تیری لاش کو اترا دیں گے، تو اپنے پچھلوں کے لیے نشان نہیں ہو اور بے شک لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد بھی بنی اسرائیل پر اس کی ہیبت کا اس قدر دبدبہ چھایا ہوا تھا کہ لوگوں کو فرعون کی موت میں شک و شبہ ہونے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو خشکی پر پہنچا دیا اور دریا کی موجوں نے اس کی لاش کو ساحل پر ڈال دیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کی موت کا یقین بھی کر لیں اور اس کے انجام سے عبرت بھی حاصل کریں۔ مشہور یہ ہے کہ اس کے بعد ہی سے پانی نے لاشوں کو قبول کرنا چھوڑ دیا تھا اور ہمیشہ پانی لاشوں کو اوپر تیراتا رہتا ہے، یعنی کہ کنارے میں پھینک دیتا ہے، یہ کسی بھی لاش کو اپنے اندر نہیں رکھتا۔ فرعون نے 3 مرتبہ اپنے ایمان کا اعلان کیا مگر اس کا ایمان پھر بھی مقبول نہیں ہوا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے 3 وجوہات بیان کی ہیں۔ پہلی یہ کہ فرعون نے اپنے ایمان کا اقرار اس وقت کیا تھا جب عذاب الہی اس کے سر پر مسلط ہو گیا تھا اور موت کا گرگرا اس پر طاری ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو اس وقت ان کا ایمان لانا اور کچھ بھی نفع نہیں پہنچاتا۔ چونکہ فرعون عذاب آ جانے کے بعد جب موت کا گرگرا سوار ہو گیا تھا اس وقت ایمان لے کر آیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ایمان کو قبول نہیں فرمایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کے منہ میں کیچڑ بھر دیں اور یہ کہہ دیں کہ اب تو ایمان لایا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو ہمیشہ ایمان لانے سے انکار کرتا رہا اور لوگوں کو گمراہ کر کے فساد پھیلاتا رہا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ خدا کی توحید کے ساتھ رسول کی رسالت پر بھی ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، اور کہا یعنی صرف خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان نہیں لایا، اس لیے وہ مومن نہ ہو سکا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ فرعون نے ایمان لانے کی قصد سے کلمہ ایمان کا تلفظ نہیں کیا تھا بلکہ صرف غرق سے بچنے کے لیے یہی کلمہ کہا تھا، جیسا کہ اس کی عادت تھی کہ ہر مصیبت اور عذاب نازل ہونے کے وقت وہ گڑگڑا کر خدا کی طرف رجوع کیا کرتا تھا، لیکن مصیبت ٹل جانے کے بعد پھر وہ یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی کہہ کر اپنی خدائی کا ڈنکا بجایا کرتا تھا۔ لہٰذا اسی وجہ سے فرعون کا ایمان مقبول نہیں ہوا، اور صحیح قول یہی ہے کہ فرعون کفر کی ہی حالت میں غرق ہوا اور وہ مر گیا۔ تو بھائیو، یہ تھا فرعون کے غرق ہونے کا ایک مختصر سا قصہ۔ جب وہ پانی میں غرق ہونے لگا
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے منہ میں کیچڑ بھر دیا تاکہ وہ کلمہ نہ پڑھ سکے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور اس طرح کا غرق کیا کہ آنے والی قوموں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ہمارے دماغ میں ایک ہی بات آتی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر میری یہ تھوڑی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔